بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ حضرات کے سامنے آج کچھ سوال و جوابات ہوں گے۔ ناظرین، چونکہ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے، اس میں آپ امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل کافی سنتے ہیں۔ احبابی ذی وقار، آج کا سلسلہ اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ جو فضائل بیان کیا جاتے ہیں ان میں اکثر غلط روایات بھی بیان کی جاتی ہیں۔ آئیں چلتے ہیں، 3 سوال آپ کے سامنے آج پیش کرنے ہیں۔ ہمارے صاحب حضرت علامہ مولانا محمد مدثر مجاہد صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ روایات کی حقیقت کیا ہے۔ جی علامہ صاحب، ہمارے ہاں سب سے پہلے ایک روایات بیان کی جاتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میدان کربلا میں صرف 2 ہی بھائی موجود تھے، ایک امام حسین پاک خود تھے اور دوسرے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ کیا ان کے علاوہ اور بھی امام حسین پاک کے بھائی موجود تھے اور انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا؟ اس حوالے سے حقیقت کیا ہے، بیان فرما دیجیے۔ میدان کرب و بلا میں امام علی مقام، امام عرش مقام، حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء کرام نے جو قربانیوں کی لازوال داستان دین اسلام کی سربلندی کے لیے رقم فرمائی، وہ تاریخ عالم کا ایک ایسا باب ہے کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے کہ سوائے حضرت امام حسین اور غازی عباس علمدار کے علاوہ کسی نے جامع شہادت جو ہے نا وہ میدان کربلا میں امام علی مقام کے بھائیوں میں سے جو نہیں پایا۔ حالانکہ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، تاریخ طبری اٹھا لیجئے، الکامل اٹھا لیجئے، اس کے علاوہ اگر سیرت کی کتابوں کی طرف چلیے گا تو روضۃ الشہداء ملا معین کاشفی کی اٹھا لیجئے، اور اگر اس کے علاوہ دیگر اہل تشیع حضرات جو یہ سوال کرتے ہیں کہ صرف بیان کرتے ہیں کہ سوائے غازی عباس اور امام علی مقام کے علاوہ کوئی نہیں جو ہے امام حسین کے بھائیوں میں سے شہید ہوا، تو ان کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام اور غازی عباس کے علاوہ حضرت سیدنا ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عون بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جو امام علی مقام کے بھائی ہیں اور انہوں نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ یہ ان کا ذکر اسی لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ ان کے نام خلفائے راشدین کے نام پہ آتے ہیں، اور پھر تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا، تاریخ طبری میں یہاں تک موجود ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جو 18 یا 21 یا 16 لوگ شہید ہوئے ہیں میدان کرب و بلا میں، ان میں سب سے پہلے جو شہید ہوئے ہیں ان کا نام ابو بکر بن علی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ میدان کرب و بلا میں بھی ابو بکر پہلے نمبر پہ تھا، خلافت بلا فضل میں بھی ابو بکر پہلے تھا۔ جی ماشاءاللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ۔ دوسرا سوال اکثر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کے یزیدیوں کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ آپ کی لڑائی تو میرے ساتھ ہے، لہٰذا آپ میرے لخت جگر علی اصغر کو پانی دے دیجئے گا۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا امام علی مقام نے یزیدیوں سے پانی طلب کیا تھا؟ وہ حسین ابن علی کے جس کو گھٹی میں لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا ہو، جس حسین ابن علی نے جب بھی دنیا میں ان کو پیاس لگتی تھی، جب تک ان کے نانا حیات تھے، وہ حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں ان کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے، ان کے لعاب دہن والی زبان مبارک کو، وما ینطق عن الہوا والی زبان مبارک کو چوستے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جو زبان مصطفیٰ چوستی تھی، جس زبان نے ذائقہ لعاب دہن مصطفیٰ پایا ہو، وہ زبان کسی یزیدی الفکر جیسے بندے کے سامنے پانی مانگتے ہوئے شرمائے گی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام علی مقام جیسا بندہ، وہ عظیم ذات کے جنہوں نے اللہ سے پانی نہیں مانگا، وہ یزیدیوں سے پانی کیسے مانگ سکتے تھے؟ یہ سچ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے سے باہر اپنے بیٹے، اپنے شہزادے امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کے اس لیے آئے تھے کہ
چونکہ وہ رو رہے تھے، ان کو لے کر باہر آئے تھے کہ تھوڑی دیر ان کو جو ہے نا لوری دیتا ہوں تاکہ وہ سو جائیں گے، لیکن یزیدیوں نے سمجھا کہ یہ قرآن لے کے آ رہا ہے، قرآن کا جو ہے نا یہ حسین ڈر گیا ہے تو قرآن کا واسطہ دے رہا ہے، تو لہٰذا قرآن کا بھی ادب نہ کیا جائے بلکہ قرآن لے کے آ رہا ہے، چونکہ قرآن حسین کے ہاتھ میں، اس لیے ادب پامال کر دیا جائے۔ انہوں نے اسی نیت سے تیر پھینکے ضرور تھے، وہ تیر قرآن سمجھ کے انہوں نے پھینکے تھے، لیکن یہاں پہ ناطق قرآن کا صاحبزادہ موجود تھا، اور اس کی گلے میں لگا اور وہیں سے کراس کرتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہوا، جس کی وجہ سے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں سے پانی طلب کیا تھا۔ جس حسین نے اللہ سے پانی طلب نہیں کیا، رب جس کی اس قدر خواہشات کا احترام کرتا ہو کہ وہ ہرنی کا بچہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پیش ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام اس بچے کو جناب سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو دے دیتے ہیں۔ حسین روتے ہوئے جب آتے ہیں تو حضور اللہ رب العزت ہرنی کو حکم دیتا ہے کہ جا کے اپنا دوسرا بچہ امام حسین کے لیے حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے آؤ، جن کے لیے جب کپڑوں کا مطالبہ کریں اپنی ماں سے تو رب جبریل کو درزی بنا کے بھیج دے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یزیدیوں سے پانی مانگتے پھریں گے؟ اور پھر دوسری چیز کہ روایات اٹھا کے دیکھیے گا، الکامل کو اٹھا لیجئے گا، دیگر کئی تاریخ کی کتابوں میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی لخت جگر جو کہ چھوٹی تھی، میدان کربلا میں آپ کے ساتھ موجود تھی، انہوں نے عرض کیا ابا جان پانی کی طلب ہو رہی ہے، تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک میں نیزہ تھا، آپ نے نیزہ زمین پہ مارا تو 10 فٹ جو ہے نا چشمہ بلند ہوا۔ جب چشمہ بلند ہوا تو آپ نے اپنی لخت جگر سیدہ سکینہ کو فرمایا تھا کہ اے بیٹی آج یا پانی لے لے یا امت مصطفیٰ کے چھوٹے بچوں کی شفاعت کا ذمہ لے لے۔ تو انہوں نے عرض کی حضور میں اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی شفاعت کو قبول کروں گی تاکہ اللہ میری وجہ سے ان کی شفاعت فرما دے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے چھوٹے بھی اپنے آپ پہ جو ہے نا امت مصطفیٰ کے لیے پانی کو قربان کر رہے ہیں، تو حسین جیسا بندہ یزیدیوں سے پانی مانگتا ہے۔ جی ماشاءاللہ علامہ صاحب، آخری اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ شہادت کے بعد پاک بیویوں نے اپنے پردے اٹھا دیے، اپنے پردے سروں سے اتار دیے اور سروں میں مٹی ڈالی تھی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا بیویوں نے ایسا کیا تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا میدان کربلا میں شہید ہونا اور ظلماً شہید ہونا، یقیناً آپ مظلوم شہید ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کے گھر میں قرآن اترا ہو وہ قرآن کے احکام کی پامالی کر رہے ہیں؟ امام علی مقام نے شہادت ہی اس لیے دی ہے، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ کو شرط سی کہ نانے دا دین رہ جائے، اس دی آن رہ جائے، اس دی شان رہ جائے، ہیں ہمیں لٹی جائے جھوک حسین دی پر زندہ نانے دا اسلام رہ جائے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت کے لیے میدان کرب و بلا میں جانے لگے تو آپ نے جو وصیت فرمائی تھی وہ بھی یہی تھی کہ میری بہن سیدہ زینب میں جا رہا ہوں، میرا امتحان ختم ہو رہا ہے، آج کے بعد تمہارا امتحان شروع ہوگا، یہ خیال کرنا کہ خدے کی پاسداری بھی کرنا اور حضور کی شریعت پہ آنچ نہ آنے دینا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ سکینہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا جب امام علی مقام کی شہادت ہوتی ہے، ادھر سے یزیدی جب آپ کے جو ہے وہ خیموں پہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا، معتبر ترین تاریخ کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آگے بڑھتی ہیں اور برقع پہنا ہوا تھا آپ نے اس وقت، برقعے کی حالت میں آگے بڑھتی ہیں، آپ نے پردے کی حالت میں آگے بڑھتی ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور فرماتی ہیں کہ سنو یہ مت سمجھنا کہ ہم کمزور ہیں، وہ ہمارا امتحان تھا، یہ ہماری عزت کا سوال ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم پردے کے حوالے سے کسی بھی طرح کا کمپرومائز کریں گے۔ یہ پکی اور کنفرم بات ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کسی عورت نے نہ واویلا کیا، نہ انہوں نے اپنے گریبان چاک کیے، نہ انہوں نے سروں میں مٹی ڈالی، بلکہ وہ پیکرے
صبر و رضا بن کے رہے، کیونکہ ان کو امام علی مقام کی یہ وصیت تھی، اور وہ جانتی تھی کہ قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، اے ہمارے غیب کی خبریں دینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اپنی بیٹیوں کو بتا دیے قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی ازواج کو، اور کائنات کی تمام مومن عورتوں کو یہ حکم دے دیجئے کہ جب بھی اپنے گھروں سے باہر نکلیں اپنے کپڑوں کو جو ہے نا منہ پہ بھی ڈال لیا کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جن کے گھر میں قرآن اترا ہو وہی قرآن کی حفاظت نہ کریں؟ جس قرآن کی حفاظت کے لیے امام علی مقام نے جان دی ہو، جس حفاظت کے لیے علی اصغر جیسا 6 مہینے کا لال انہوں نے قربان کیا ہو، جس قرآن کی حفاظت کے لیے سید الشہداء امام علی مقام نے اپنے نوجوان بچے علی اکبر جیسے کو شہید کروایا ہو، قاسم جیسی اپنے بھائی حسن کی نشانی کو قربان کیا ہو، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ان کی شہزادیاں اور ان کی ازواج اور ان کی بہنیں قرآن کی پامالی کرتی اور پردے کی پاسداری نہ کرتی؟ یقیناً انہوں نے پردے کی پاسداری کی، اور جو آج ان کی پردے کی حوالے سے غلط خبریں پھیلا رہے ہیں ان کے حوالے سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا نے یزید کے دربار میں جب اس نے دیکھا تھا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں تو اس نے اپنے گھر والوں کو 3 دن تک ماتم کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ ملا باقر مجلسی کی احتجاج تبرسی اٹھا کے دیکھی کہ اس میں روایت موجود ہے کہ اس وقت جب اس نے ڈھونگ رچایا تھا اس وقت سیدہ زینب نے فرمایا تھا کہ تم آج ہم پہ جو ہے نا وہ ماتم کرنے کے لیے ان کو آرڈر جاری کر رہے ہو، قیامت تک تمہاری نسلیں بھی جو ہیں وہ اسی طرح پیٹتی رہے گی۔